آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ دوستو، اب میں چاہوں گا کہ پروفیسر سرفراز نواز صاحب بہت اچھے شاعر ہیں، 12 مشاعروں میں مقابلہ تو نہیں ہوا ہے، سامنا ہوا ہے، اور ان کی شاعری نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ آج خوش قسمتی سے اسد ایوب کی اور ان کے ساتھیوں کی کاوش رنگ لے آئی کہ یہ تمام مقررین، تمام عہدیداران یہاں موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ اس پروگرام کی صدارت فرما رہے جناب مفتی محمد سلمان قاسمی صاحب، نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب ایوب وفا صاحب، دیگر مہمانان جناب ساجد صاحب، کلیم صاحب اور عمیر صدیق صاحب، ڈاکٹر محمد فیصل صاحب، حافظ محمد ساجد صاحب اور تمام حضرات۔ جی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں صدر صاحب کی اجازت، مفتی محمد سلمان قاسمی صاحب کی اجازت سے آپ سے چند باتیں یہاں کہنا چاہوں گا۔ یہ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آج ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، اور یہ جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قوم کے نونہال، یہ بلا شبہ ہمارا مستقبل ہے۔ اور جیسا کہ ابھی ذیشان علیق صاحب نے بڑی عمدہ باتیں کی بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، بلا شبہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تعلیم ہی بنیاد ہے، اور خاص طور پر بنیادی تعلیم۔ جب ہم پودا یا بیج جب ہم بوتے ہیں اور پودے کی نشو و نما کے لیے جب سازگار حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ ایک تناور درخت ہوتا ہے، اور تب جا کر اس کی افادیت اور اہمیت بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے ہم بچوں کی تربیت کریں گے اور جس طرح سے بچوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کر سکیں گے کہ وہ علم کے زیور سے آراستہ ہوں، علم حاصل کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر صحت مند قدریں بھی پیدا ہوں، قدروں سے وہ روشناس ہوں، اور وہ جانیں کہ جو دین کا جذبہ ہے، جو دین کی روح ہے، دراصل اس کا مرکز کیا ہے؟ اس کا مرکز یہی ہے کہ ہم انسان بنیں اور ایک اچھے انسان بن کر معاشرے میں اپنی خدمات انجام دیں۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہماری تعلیم کا رخ صحیح ہوگا۔ ہم سب اس لحاظ سے بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ ہم دیار شبلی سے ہمارا تعلق ہے۔ یہ بہت بڑی برکت ہے اس پورے علاقے پر، اس پورے خطے پر۔ جیسے اکابرین یہاں پیدا ہوئے، جس طرح کے کارنامے انہوں نے انجام دے دیے، وہ ہمارا ایک اتنا بہترین، اتنا مضبوط اثاثہ ہے کہ ہمارے لیے ہر طرف چراغ روشن ہے، ہمارے لیے ہر طرف مشعلیں روشن ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا سا افسوس ضرور ہوتا ہے، زمانے کی رفتار بدل گئی ہے، زمانے کا انداز بدل گیا ہے، چال چلن بھی میں کہوں گا بدل گیا ہے، لیکن ہمیں آگے بڑھنے کے لیے پیچھے کی طرف دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے اسلاف کی طرف رخ موڑنا ہوگا، اور ان قدروں کو پہچاننا ہوگا جس سے ہم توانائی حاصل کر سکیں، جس سے ہم روشنی حاصل کر سکیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
آج یہ ادارے، یہ مدارس، یہ جو بھی قائم ہو رہے ہیں اور جو بھی اپنی انفرادی کاوشوں سے، اجتماعی کاوشوں سے جس طرح کی یہ داغ بیل ڈالی جا رہی ہے، میں اس کے لیے آپ سب کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ مقابلے کا انعام کا جو مقابلہ ہے شبلی کوئز پر، یہ دراصل ایک بہانہ تھا جس کے ذریعے ہم نے بچوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا کہ وہ اپنے جو بڑے ہیں، جو اسلاف ہیں، ان کی طرف رخ کریں اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ یہ شکوہ تو نہیں کرتا، کیونکہ اگر اب آپ کہیں کہ جانشین شبلی کون ہے یا ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک سلسلہ بڑا طویل سلسلہ رہا ہے، یہ خراج عقیدت کا سلسلہ تو چلتا رہا ہے ایک زمانے سے اور آج تک قائم ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم شبلی کے حوالے سے ہی کوئی بزم آراستہ کرتے ہیں، منعقد کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کے کارناموں پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن ذرا سی لاپرواہی ضرور ہے۔ آج کی جو نئی نسل ہے وہ ان چیزوں سے ذرا اس کا رخ ہٹ گیا ہے، دلچسپیاں بدل چکی ہیں، تو یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں اس جو ہے بہترین سرمایہ کی طرف جو ہے ان کا رخ کریں اور وہ ان کتابوں تک پہنچے، ان خیالات تک پہنچیں جن کا اظہار ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے، ہمارے جو یہ علم کے سمندر ہیں ان لوگوں نے پیش کیا تھا۔ ضرورت اسی بات کی ہے۔ میں الیاس اعظمی صاحب جنہوں نے علامہ شبلی پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور مسلسل کام کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ان کی کئی پیش رفت بھی رہی، کل میں ان کی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جس پر پروفیسر عبدالحق صاحب جو دلی یونیورسٹی سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے اپنے مقدمے میں چند الفاظ شبلی صاحب کے حوالے سے کہے، کچھ جملے مجھے بہت پسند آئے اور میں وہ دہرانا یہاں اس لیے چاہوں گا تاکہ آپ کو احساس ہو کہ شبلی، ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں دراصل ہمیں ان کی قدر و قیمت کا بہت زیادہ اندازہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو دور دراز کے لوگ ہیں جو ان کے نام سے واقف ہیں، دنیا کے دیگر ممالک میں شبلی صاحب کی جو اہمیت اور جو ان کا قد ہے اس کا اندازہ شاید کوئی لگا نہیں سکتا۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو جانیں، ان کو پڑھیں، ان کے خیالات تک پہنچیں تاکہ ہمیں کہیں پشیمانی اور شرمندگی کا احساس نہ ہو کہ اسی دیار سے تعلق ہے، اسی خطے کے ہم ہیں اور اپنے اکابرین کو نہیں جانتے، اپنے اسلاف کو نہیں جانتے، اپنے بڑوں کو نہیں جانتے۔ دیکھیے صاحب، وہ مقدمہ شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں علامہ شبلی کی نسبتوں اور نسبت کا سلسلہ جتنا معروف و مرتکز ہے وہ علم و ادب کے کسی خانوادے کو میسر نہ ہو سکا۔ شعری اصناف میں پنج پشت کا اظہار ملتا ہے، اس سلسلے میں ایک ہی یکتا و یگانہ ہے، مگر شجر شبلی کی ہر شاخ ثمر بیز، مگر شجر شبلی کی ہر شاخ ثمر بیز ہے۔ تو اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ ناچیز کی نظر میں اب تو شاگردوں یا شناشان شبلی کی 7ویں کہکشاں بھی ہفت رنگ ہو چکی ہے۔ تو دیکھیے صاحب، یا وہ اس باتوں پر آگے وہ کہتے ہیں کہ عصر حاضر میں بھی جو معنویت ہے اس سے بھی بلا شبہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں عصر حاضر میں شبلی کی بازآفرینی کے لیے ایک نشاط الثانیہ کا آغاز ہوا ہے اور شبلی کے افکار کی تشکیل و ترتیب نو کی طرف ذی فکر اہل قلم کی توجہ نے ہماری حیرت فزائی میں اضافہ کیا ہے۔ پوری صدی شبلی وہ اقبال کے تصورات اور تبحر سے فیضان حاصل کرتی رہی ہے۔ یہ نئی صدی ہی نہیں بلکہ طلوع صبح محشر تک شبلی کے صدق و صفا کی یہ گزرگاہ ہماری کامرانیوں کی نشاندہی کے لیے کافی۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟
اور ہمیں وہ سارے نشانات روشن کرنے ہیں، وہ سارے نشانات ان پر چلتے ہوئے ہمیں اپنی کارکردگی کا ثبوت دینا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مفکر، اتنا بڑا کیا کہتے ہیں کہ علم کا سمندر آپ کے پاس ہے، اور آپ کو بس ضرورت ہے تھوڑا سا اس طرف اپنا رخ کرنے کی، تھوڑا سا توجہ کرنے کی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ جب شبلی صاحب کی کتابوں کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے اوپر ایسے کیا کہتے ہیں سطح معنی کھلتے چلے جائیں گے، سلسلے کھلتے چلے جائیں گے تفہیم کے، سمجھ کے، سوچ کے، اور آپ کو نئے پہلو ملیں گے زندگی میں عمدہ کارکردگی کرنے کے لیے۔ بہت مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے، اور میں کیا کہوں کیسی کیفیت سے دوچار ہوں کہ بس اسی بات پر آپ فخر کرتے چلے جائیں کہ آپ شبلی آپ کا حوالہ ہے۔ اگر آپ اعظم گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ علامہ اقبال سہیل نے جو ایک بہت مشہور شعر ان کا ہے کہ اس خطہ اعظم گڑھ پہ مگر فیضان تجلی ہے یکسر، جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر اعظم ہوتا ہے۔ تو آپ کو اس اعتماد کو بحال کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں جتنے بھی ابھی بظاہر ذرے ہیں لیکن ان میں وہ چمک دمک ضرور پیدا ہوگی، کیونکہ ان کی نسبت اس ایسے چراغ سے ہے جس کی لویں آج بھی تابندہ ہیں، زندہ ہیں، اور وہ ایک پیغام دے رہی ہیں پوری امت کو، پوری قوم کو کہ آؤ روشنی کی طرف، اور اس روشنی کو پورے زمانے میں بانٹ دو، اور اس تعلیم کا یہ سلسلہ ایسے ہی آگے بڑھتا رہے، چراغ سے چراغ روشن رہے، اور علم کی روشنی آپ پھیلاتے رہیں، خود اپنے اندر یہ ساری صفت پیدا کریں تاکہ آپ ایک ایسا سلسلہ چھوڑ جائیں، اپنے بڑوں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں۔ خدا کرے کہ یہ سلسلہ یوں ہی رواں دواں رہے۔ بہت بہت شکریہ۔